السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا تو ان کی اولاد انہیں دکھائی گئی۔ حضرت آدم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیکھی اور نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہوتے ہوئے ایک نور مبارک کا مشاہدہ کیا تو عرض سے بارگاہ الہی کیا کہ یا الہی یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا فرزند گرامی احمد مجتبیٰ ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں اس نور مبارک کو رکھ کر تمام ملائکہ کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم کے کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور خصائص کبریٰ میں ہے کہ جب حضرت آدم نے حضرت حوا سے نکاح پڑھا تو عرض کیا کہ یا الہی میں حق مہر میں حوا کو کیا ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی نور مبارک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اگر تم اس محمد کے وسیلے سے تمام اہل زمین اور آسمان کی شفاعت مانگ لیتے تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو میری کو توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا الہی جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ تیرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم واقعی سچے ہو، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے اس کے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اگر میں اس کی تخلیق نہ فرماتا تو تمہیں بھی تخلیق نہ فرماتا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ دستور جاری فرما دیا کہ ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مگر حضرت شیس علیہ السلام کے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلنا تھا وہ تنہا پیدا ہوئے تاکہ نور مصطفیٰ میں ان کے اور کسی دوسرے کے درمیان اشتراک نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اس نور مبارک کو پاک بیبیوں میں منتقل کرنا۔ بعد میں حضرت شیس نے بھی اپنے فرزند حضرت انوش علیہ السلام کو یہی وصیت فرمائی۔ اس طرح اس وصیت کا سلسلہ ایک قرن سے دوسرے قرن تک جاری رہا، جہاں تک یہ نور مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض پرداز ہوا کہ حضور والا اس وقت آپ کہاں تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت ان کی پشت اقدس میں تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت بھی ان کی پشت اقدس میں تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے ایام میں کشتی پر سوار تھے اس وقت میں ان کی پشت اقدس میں تھا، اور جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو میں اس وقت
ان کی پشت اقدس میں ہونے کی وجہ سے جب حضرت ابراہیم آگ میں پھینک دیے گئے تو میرے آبا و اجداد اور امہات الجدات کبھی زنا کے مرتکب نہ ہوئے تھے، اور آگ میں پھینکے جانے کی وجہ سے ان پر آگ اثر نہ کی کہ میں ان کی پشت مبارک میں اس وقت موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی خدمت عالی میں چند اشعار بھی عرض کیے تھے، اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب اقدس کے جسم کے لائق ہو۔ وہ روزہ مبارک والی عظیم جگہ سے ایک مٹھی سفید مٹی کی حاصل کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، اور پھر اس مٹی کو آب تسنیم سے غسل دیا گیا، جنت کی لہروں میں اس مٹی کو دھویا گیا۔ اس کے بعد اس کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی گئی تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بزرگی کو پہچان لیا۔ پھر نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی جبین اطہر سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا۔ ان سے فرمایا گیا کہ اے آدم، یہ صاحب نور تیری اولاد میں پیدا ہونے والے تمام انبیاء اکرام اور مرسلین اعظام کا سردار ہوگا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام بطن حوا میں منتقل ہوئے تو ساتھ ہی یہ نور مبارک بھی ان کی پشت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اس نور مبارک کے جد امجد ہونے کی وجہ سے تنہا پیدا ہوئے اور تمام بھائیوں سے زیادہ صاحب کمال ہوئے۔ پھر یہ نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف سفر کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب کے وجود میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب ایک دن حتیم کعبہ میں سو کر اٹھے تو ان کی آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا اور ان کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا۔ انہیں یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ ان کے سرپرست ان کو کاہنوں کے پاس لے گئے اور ان کاہنوں سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ کاہنوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نوجوان کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ان کا پہلا نکاح کیلا سے ہوا جس سے ان کا بیٹا حارث پیدا ہوا۔ پھر اس کی وفات کے بعد ہندہ بنت عمر یعنی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بطن مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا رہتا تھا۔ قریش مکہ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو پہاڑ پر لے جاتے اور ان کے وسیلے سے بارگاہ ربوبیت میں بارش طلب کرتے، ان اللہ سے عاجزی سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس نور مبارک کی برکت سے رحمت کی بارش نازل فرما دیتا۔ اس نور مبارک نے حضرت عبداللہ کی عظمت اور منزلتوں کو بھی خوب اجاگر کیا، اور پھر یہ نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم انبر میں جلوہ گر ہوا تو رجب المرجب کا مہینہ تھا، جمعے کی رات تھی۔ خازن جنت کو حکم ہوا کہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دے۔ ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور مبارک جو ایک پوشیدہ خزانہ تھا اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم انور سے جلوہ گر ہو گیا ہے۔ وہاں اس کی تخلیق انسانوں کی طرح تکمیل ہوگی اور وہ تمام انسانوں کی طرح بشارت سنانے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے خواب میں ملاحظہ کیا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، اور
بے شک تیرے شکم انور میں تمام مخلوق سے بہترین اور تمام جہانوں کا سردار جلوہ گر ہے۔ جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا، اس دوران اپنے حال کو تم پوشیدہ رکھنا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو کسی نے مجھے خواب میں آ کر ٹھوکر لگائی اور مجھ سے کہا، تیرے شکم انور میں سارے جہانوں سے افضل ذات جلوہ گر ہے، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور بعض روایات میں حضرت آمنہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سو رہی تھی اور نہ بیدار تھی، میں نیند اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی کہ میرے پاس کوئی آنے والا فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے شکم انور میں کوئی جلوہ گر ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ اس نے کہا بے شک تم اس امت کے سردار نبی ذی وقار کی ماں بننے جا رہی ہو۔ اور اس فرشتے نے مجھے ہدایت کی کہ جب اس پیغمبر نور کی ولادت ہو تو یہ دعا پڑھنا، جس کا ترجمہ ہے، میں اس کو ہر حاسد کے شر سے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا، بے شک تورات اور انجیل میں اس کا نام احمد ہے۔ زمین و آسمان کے سب افراد اس کی شان بیان کریں گے، اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے، اور قرآن اسی کی کتاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مطلوب اور اپنے تمام انبیاء پر مختلف زمانوں میں صحیفے، کتابیں اور مختلف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحائف نازل کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اے آدم، میں مکہ کا خداوند ہوں، اس کے ساتھ اس کے رہنے والے میرے ہمسائے ہیں، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اور وہاں تک پہنچنے والے میرے مہمان ہیں، اور میری عنایت و حمایت کی پناہ اور سایہ میں ہے، اور میری حفاظت اور رعایت میں ہے۔ میں زمین و آسمان سے اس کو معمور کر دوں گا، اور چوک در چوک لوگ بکھرے ہوئے اور گرد آلود بالوں کے ساتھ لبیک پکارتے، تکبیریں بلند آواز سے کرتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے آئیں گے، اور جو بھی اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا، اس کا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور میری خوشنودی اور رضا کے سوا کچھ نہ ہوگا، کیونکہ میں ہی خاص صاحب خانہ ہوں۔ گویا ایسے ہی ہے جیسے اس آنے والے نے میری زیارت کی اور وہ میرا مہمان ہوگا، میں اس کو محروم نہ چھوڑوں گا جو میرے اس گھر کا انتظام تیرے فرزندوں میں سے ابراہیم کے سپرد میں کروں گا۔ اس کے ذریعے اس کی بنیادوں کو اونچا کراؤں گا، اسی کے لیے زمزم کا چشمہ نکالوں گا، اور اس کی حرمت و حلت اس کی میراث میں دوں گا، اور اس کے مشاعر اس کے ہاتھ سے آشکار کر دوں گا۔ اور اکابر محدثین نے اپنی اپنی مستند کتابوں میں درج کیا ہے کہ تبا نامی یمن کے بادشاہ کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو اس کے ہمراہ تورات کے 400 علماء بھی تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہ عرض کیا کہ ہم کو اس سرزمین پر ٹھہر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ان کی گزارش پر بادشاہ نے اس کا سبب پوچھا تو علماء نے کہا کہ ہم انبیاء سابقہ کے صحائف میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور یہ سرزمین مدینہ منورہ ان کی دارالہجرت ہوگی۔ اس پر بادشاہ نے ان سب علماء کو وہاں پر قیام پذیر ہونے کی اجازت دے دی، اور ہر عالم کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تعمیر کرایا، اور سب عالموں کے نکاح کرا دیے، اور ہر ایک کو کثیر تعداد میں مال و دولت عطا کیا، اور ایک مکان خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے تیار کروا دیا کہ جب نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر آئیں تو اس مکان میں قیام کریں، اور آپ کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق کا اس نے اظہار کیا، جس میں اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، اگر میری عمران کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معاون اور مددگار ہوں گا، اور میں یعنی کہ اگر میری عمر اس قدر طویل ہوئی کہ میری ان سے ملاقات ہو سکے تو میں لازمی مسلمان ہو جاؤں گا۔ طبا کا بادشاہ کا یہ خط اپنی اس نے مہر لگا دی اس خط کے اوپر، اور خط کو ایک عالم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھنا، اگر تم میں سے کوئی نبی آخر الزماں کا زمانہ پائے تو ان کی خدمت اقدس میں میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط دے دینا اور ان کو وصیت کرنا کہ وہ اس خط کو سنبھال کر رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو طبا بادشاہ نے اپنا خط دیا تھا اور وصیت کی تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہجرت کے موقع پر رک گئی تھی، اور آپ کی قیامگاہ کو رب العالمین نے معین فرمایا تھا۔ یہ وہی مکان تھا جو طبا نامی بادشاہ نے خصوصاً آپ کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ باقی انصار مدینہ منورہ انہی 400 علماء کی اولاد میں سے ہیں، اور شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب کے مکان پر نہیں بلکہ اپنے مکان پر انہوں نے قیام فرمایا تھا تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ مکان در حقیقت آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کا قیام تو اس مکان میں محض آپ کی تشریف آوری کے انتظار کے لیے تھا۔ آپ کی تشریف آوری پر ابو ایوب انصاری نے طبا بادشاہ کا وہ خط بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا۔ علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ مجھ سے زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ مجھے علم ہے کہ میں اتنی دیر تک زندہ نہ رہوں گا کہ ان کو پا سکوں اور ان پر ایمان لاؤں اور ان کی نبوت کی شہادت دوں اور ان کی تصدیق کر سکوں۔ البتہ اگر تم اس وقت تک زندہ رہو اور ان کو دیکھو تو ان کو میرا سلام کہنا، میں ان کا حلیہ تم کو بتائی دیتا ہوں تاکہ تم ان کو شناخت کرنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ حلیہ بتائیے، تو اس نے کہا کہ ان کا نہ کوتاہ قد ہوگا نہ دراز قامت ہوں گے، ان کے سر کے بال بہت گھنے ہوں گے اور نہ جھریے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، مہر نبوت ان کے شانوں کے درمیان میں ہوگی اور نام ان کا احمد ہوگا۔ اسی شہر میں وہ پیدا اور مبعوث ہوں گے، پھر ان کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اور ان کی تعلیم کو پسند نہیں کرے گی، پھر وہ یثرب کو ہجرت کر جائیں گے، وہاں ان کی بات بن جائے گی۔ دیکھو تم ان کے متعلق دھوکے میں نہ آ جانا، میں دین ابراہیم کی تلاش میں دنیا بھر پھر چکا ہوں۔ جس یہودی، عیسائی اور مجوسی سے میں نے دین ابراہیم کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ تو تمہارے وطن میں ہے، اور انہوں نے آنے والے نبی کی وہی صفات بیان کی جو میں نے تم کو بتائی ہیں۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب صرف وہی نبی مبعوث ہوں گے۔ حضرت عامر بن ربیعہ جو کہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اسلام لایا تو زید بن عمرو کا قول رسول اللہ سے بیان فرمایا اور اس کا سلام انہیں پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے زید بن عمرو کو جنت میں خوب راحت کے ساتھ دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا نام مبارک، آپ کی صفات اور آپ کا حلیہ پہلے ہی جانتا تھا، مگر میں کسی سے ظاہر نہ کیا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو میں اسی وقت دوڑ کر ایک کھجور کے درخت پر جا چڑھا۔ وہیں سے خوشی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھپھی جان خالدہ بنت حارث نے کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ وہی دین لے کر آئے ہیں جو موسیٰ کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ میری پھوپھی نے کہا،
اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہے جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، یہ وہی نبی ہیں۔ پھر گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی تو سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن سلام سے اس طرح بھی مروی ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا، بس میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کی زبان مبارک سے پہلا کلام جو میں نے سنا اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، آپس میں سلام پھیلاؤ، آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ جب میں نے رسول اللہ کا چرچا سنا اور رسول اللہ کی صفات و حیات اور جن جن باتوں کو ہم رسول اللہ کے لیے متوقع کر رہے تھے سب پہچان لی تو میں نے خاموشی کے ساتھ اسے دل میں رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مزید یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی حلیہ مبارک اور ان کی کیا کیا صفات یہودیوں نے بیان کی تھیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔